السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پہلے والے درس میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف وہی مقبول ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے ساتھ ہو، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہر جگہ موجود ہے، اور ساری عبادتوں میں حضور کی تعریف ہے۔ اذان میں بھی حضور کی تعریف، نماز میں بھی حضور کی تعریف ہے، ہر جگہ حضور کا تذکرہ ہے، تو حضور کا ذکر آ جانا ہی یہ حضور کی تعریف ہے۔ تو یہاں پر اب آگے کچھ باتیں مختصر طور پر بیان کر کے ہم انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی صوفیانہ تفسیر کو شامل کریں گے۔ تین چیزیں یاد رکھنی ہیں عربی زبان کے اعتبار سے، تین الفاظ: حمد، مدح اور شکر۔ حمد، مدح اور شکر۔ شکر کا مطلب تو ہم جانتے ہیں تقریباً، اور شکر کیوں کیا جاتا ہے؟ شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی کچھ دے، ہمیں کوئی نعمت دے، تو اس نعمت پر ہم جو اس کی تعریف کرتے ہیں یا جھک کر سلام کرتے ہیں یا جو انداز ہوتا ہے، تو اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں ساری نعمتیں عطا فرمائی، جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اس پر جو ہم تعریف کرتے ہیں اللہ کی، یہ شکر ہو گیا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے حمد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کسی اختیاری خوبی بیان کرنا، کسی کی اختیاری خوبی بیان کرنا، خواہ وہ کوئی نعمت دے۔ اچھا، حمد نہیں، پہلے تو شکر کی تعریف بیان کہ حمد کے معنی ہے کسی کی اختیاری خوبی بیان کرنا، خواہ وہ کوئی نعمت دے یا نہ دے، اور شکر کا معنی آپ جان گئے کہ کسی کی اختیاری خوبی ظاہر کرنا اس لیے کہ اس نے ہمیں کچھ دیا ہے۔ کوئی ہمیں کچھ دے تو اس کی تعریف کی جائے تو اس کو شکر کہتے ہیں، اور کچھ دے یا نہ دے پھر بھی ہم تعریف کریں تو اس کو حمد کہیں گے۔ اور کسی کی خوبی بیان کرنا، خواہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری۔ اچھا، یہ اختیاری اور غیر اختیاری کا کیا مطلب ہے؟ اختیاری اور غیر اختیاری کا مطلب کبھی کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اندر پیدائشی طور پر ہوتی ہیں، اس کو ہم غیر اختیاری خوبی کہیں گے، اور کبھی کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ اس میں ہمارا ارادہ شامل ہوتا ہے اس خوبی کے اندر۔ جیسے اگر کوئی انسان ہے، خوش نصیب انسان، اللہ نے اس کو توفیق دی تو اس نے کوشش کی، محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد دین کا علم حاصل کر لیا اور بن گیا عالم، تو اب ہم عالم ہونے کی وجہ سے اس کی تعریف کریں گے، تو یہ اس کی اختیاری خوبی پر اس کی تعریف کرنا ہوا، کیونکہ عالم جو بنا ہے وہ اپنے ارادے سے بنا ہے، اپنے قصد سے، اپنے اختیار سے بنا ہے۔ تو اختیاری اور غیر اختیاری کا یہ مطلب ہوا۔ تو کسی کی تعریف بیان کی جائے، خواہ اختیاری خوبی پر بیان کی جائے یا غیر اختیاری خوبی پر، اس کو مدح کہا جاتا ہے۔ موتی کی صفائی کی تعریف کی جائے کہ موتی جیسے خوبصورت ہوتا ہے، اور موتی بہت صاف ہوتا ہے، بڑا ہی سفید ہوتا ہے، چمکدار، تو اس کی صفائی پر موتی کی تعریف کی جائے تو یہ اس کی مدح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو خوبی ہے، موتی کے اندر یہ سفید ہونا یا صاف ستھرا اور چمکدار ہونا، یہ اس کی اختیاری خوبی نہیں ہے۔ موتی کے اندر یہ جو خوبی آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی، اس کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو موتی کی ہم جو تعریف کریں تو یہ ہو گئی اس کی مدح۔ اور جب کوئی ہم کو کچھ دے اور اس پر ہم اس کی تعریف کریں، یا کوئی تعریفی کلمات کہہ دیں، یا جو ہے کہ یہ کہیں کہ آپ بڑے سخی ہیں، دیالو ہیں، داتا ہیں، یا جھک کر اسے سلام کر دیں، تو یہ اس کا شکر ہو گیا۔ اور ویسے ہی کسی کی تعریف کریں، یعنی کوئی خوبی ہو یا نہ ہو، کوئی غیر اختیاری خوبی ہو یا اختیاری خوبی ہو، جیسے کہ فلاں بہت بڑا عالم ہے، تو یہ اس کی حمد ہو گئی۔ لیکن اس آیت میں لفظ حمد تینوں معنوں کو شامل ہے، یعنی شکر بھی اللہ کے لیے ہے، حمد بھی اللہ کے لیے ہے، اور مدح بھی اللہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کی تعریف ہر اعتبار سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اس اعتبار سے ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیوں پر اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہو گئی، اور ویسے ہی تعریف کریں تو یہ اس کی مدح ہو گئی۔ تو ہر اعتبار سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اسی لیے آگے اللہ کا نام ذاتی للہ آیا ہے، اور اس کی کچھ صفتوں کا بھی ذکر ہے، رب العالمین اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آگے آیتوں میں یہ سب آ رہا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو سارے جہان کا رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اور جو یوم جزا کا مالک، روز جزا کا مالک، یعنی جب بدلہ دیا جائے گا لوگوں کو اعمال کا، تو اس کا وہ مالک ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر اللہ، لفظ اللہ نے حمد کے حقیقی معنی کو بیان کر دیا، کیونکہ حمد کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کسی کی تعریف کی جائے اور اس نے ہمیں کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو، بس ویسے ہی تعریف کی جائے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اگرچہ ہمیں اللہ کی طرف حالانکہ ملا ہے، ہمیں تو انکار تو نہیں کر سکتے، ہمیں تو بہت کچھ ملا، سب کچھ اسی کی طرف سے ملا، تو ہم حمد بھی کرتے ہیں۔ اور الرحمن اور الرحیم جو آگے آ رہا ہے، الرحمن کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ مہربان، اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے رحم فرمانے والا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کی عطا کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا پھر؟ اللہ نے ہمیں کچھ دیا، اس پر ہم اس کو رحمان کہہ رہے ہیں یا اس کو ہم رحیم کہہ رہے ہیں، تو یہ ہو گیا شکر۔ اور پھر آگے ہے مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ تو اس میں مدح کے معنی پائے جاتے ہیں، کیونکہ مدح کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اختیاری خوبی ہو یا غیر اختیاری خوبی، اس پر تعریف کی جائے تو اس کو مدح کہتے ہیں۔ تو مالک یوم الدین یہ بھی تو اللہ کے لیے تعریفی جملہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ تینوں طرح کی تعریفیں، چاہے وہ شکر ہو، مدح ہو یا حمد ہو، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اب ہم صوفیانہ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ حمد کا معنی ہے محمود کے کمال کو ظاہر کرنا۔ محمود یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے، جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے کمال کو ظاہر کرنا، اس کی خوبی کو ظاہر کرنا، یہی حمد کہلاتا ہے، یہ صوفیہ فرماتے ہیں۔ اور جو شخص یا جو چیز اپنے میں جو بھی کمال رکھتی ہے وہ حقیقت میں رب ہی کا کمال ہے۔ سارے انسانوں کو دیکھ لیں یا ساری مخلوقات کو دیکھ لیں، اگر کسی مخلوق کے اندر کوئی کمال ہے، اگر کسی مخلوق کے اندر کوئی خوبی ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کی خوبی ہے، وہ حقیقت میں اللہ کا کمال، کیونکہ کسی بھی مخلوق کے اندر جو بھی کمال آیا ہے یا جو بھی خوبی آئی وہ کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو حقیقت میں وہ اللہ کا کمال ہے۔ لہٰذا دنیا کی چیزوں کے کمال کو ظاہر کرنا یہ خدا کی حمد ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم کسی بھی چیز کی تعریف کر رہے ہیں، اور کسی بھی چیز کی اگر ہم تعریف کر رہے ہوں گے، کسی مخلوق کی یا کسی انسان کی، تو ہم اس کی خوبی کو ظاہر کریں گے۔ تعریف میں یہی تو ہوتا ہے کہ اس کے کمال کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے اندر جو اچھائی پائی جاتی ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں اللہ کی حمد ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اچھائی اور وہ خوبی اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ کوئی شخص زبان سے خدا کی حمد کرے یا نہ کرے، رب تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، یعنی اگرچہ اپنی زبان سے نہیں بول رہا ہے، دوسری چیز کی بھی اگر تعریف کر رہا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ ایک بت پرست، بت کی پوجا کرنے والا، یعنی مورتی کی پوجا کرنے والا، وہ بت کو سجدہ کر رہا ہے، دیکھیں شرک کر رہا ہے، کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اپنی حماقت اور بے وقوفی سے اپنی اختیاری تعریف کو غلط جگہ پہ صرف کر رہا ہے، یعنی بت کی تعظیم کر رہا ہے، گویا کہ بت کی تعریف کر رہا ہے، اور یہ غلط جگہ پہ سجدہ کر رہا ہے اور غلط جگہ پہ اپنی تعریف کو وہ صرف کر رہا ہے۔ لیکن اس کے جسم کی بناوٹ، کہ اس کے جسم کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کا جسم زبان حال سے اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ وہ اگرچہ سجدہ یہ بدھ کے سامنے کر رہا ہے، مورتی کے سامنے کر رہا ہے، لیکن اس کا جسم یہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ تعریف تو اللہ کے لیے ہے، ساری خوبیاں تو اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے جسم کی بناوٹ اور اس کے ہاتھ پاؤں کی طاقت اور اس کی قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت، غرض کہ اس کا ہر عضو، جسم کا ہر حصہ، اس کی ہر حرکت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میرا خالق بے نیاز ہے، میرا پیدا کرنے والا بے نیاز ہے۔ اور بزبان حال یہ سارے اعضاء اس پر لعنت بھیجتے ہیں، یہ سارے جسم کے حصے اور سارے جسم کے اعضاء اس پر لعنت بھیجتے ہیں کہ یہ سارے اعضاء اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ ساری طاقت تجھے اللہ نے دی ہے، اور تو جو حرکت کر رہا ہے، ادھر سے ادھر آتا جاتا ہے، کھاتا پیتا ہے، یہ ساری طاقتیں قوتیں اللہ کی دی ہوئی ہے، تو تجھے اس کی تعریف کرنی چاہیے، تو بت کے سامنے سجدہ کیوں کرتا ہے؟ یہ لعنت کرتے ہیں اعضاء کہ اندھے تو کیا کر رہا ہے، اس کے اعضاء کہتے ہیں اندھے
تو کیا کر رہا ہے؟ تجھے تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، غرض یہ کہ اس کی بت پرستی کی حالت میں بھی اس کی غیر اختیاری حمد اللہ ہی کے لیے ہو رہی کہ اس کے اعضاء خود اللہ کی تعریف کر رہے ہیں زبان حال سے۔ اگرچہ یہ کمبخت خود اپنے آپ کو، اگر یہ کمبخت خود اپنے آپ کو پہچان لیتا تو کبھی بت پرستی نہ کرتا۔ یعنی اپنے جسم میں، اپنے وجود میں غور و فکر کرے، اپنے وجود کے اندر غور و فکر کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے جسم کا بنانے والا کوئی ہے، وہی میرا خالق و مالک۔ یہ بت تو میں نے خود بنایا ہے، بت اور مورتی تو انسان کی خود کی بنائی ہوئی ہے، اس کو ہمارے بنانے کی ضرورت ہے۔ اور وہ اتنا عاجز اور اتنا بے بس ہوتا ہے کہ مورتی اور بت کے اوپر اگر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ اڑا سکتا ہے؟ نہیں اڑا سکتا۔ تو اس کی پوجا کیوں کرتا ہے؟ پوجا اور عبادت تو اس کی ہونی چاہیے جس نے ہم کو بنایا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو تمام تعریفیں اس کی۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کہ اپنے آپ میں غور و فکر کرے کہ میں کیا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا کی۔ یہ چلنا پھرنا، پاؤں کے اندر چلنے کی طاقت، ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت، زبان کے اندر بولنے کی طاقت، آنکھ کے اندر دیکھنے کی طاقت، کان میں سننے کی طاقت، اور جو بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا اس پہ اگر انسان غور و فکر کرے تو خدا کے وجود کا یقین ہو جائے گا۔ خدا کے وجود کو ماننا پڑے گا کہ ان ساری چیزوں کا بنانے والا کوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں بتا چکا کہ کرسی بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود نہیں بن سکتی ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے۔ تو ایک معمولی سی چھوٹی سی کرسی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو یہ پوری کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن سکتی؟ تو یقیناً اس پوری کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، وہی پروردگار عالم ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو خود اپنے آپ میں غور و فکر کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہمارے وجود کا ایک ایک ذرہ، ہمارے جسم کا ایک ایک ٹکڑا، گوشت کی ایک ایک بوٹی یہ اللہ کی عطا ہے، تو ہمیں اس کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ دوسری توجیہ صوفیاء کرام فرماتے کہ لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم بھی تو موجود ہیں، لیکن ہمارا وجود جو ہے یہ فنا ہو جانے والا ہے، ہمارا وجود عارضی ہے، ٹیمپرری۔ ہم آج ہیں کل نہیں، ہم اس سے پہلے موجود نہیں تھے۔ اگر آپ کی عمر 40 سال کی بھی ہے لیکن 40 سال پہلے آپ تھے نہیں تھے، آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، اور آپ ابھی 40 سال کے ہو گئے، آپ کی جتنی عمر ہوگی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے 70 سال یا 75 سال 80 سال، وہ گزارنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ آپ مر جائیں گے، یعنی آپ فنا ہو جائیں گے۔ تو ہمارا جو وجود ہے یہ حقیقی وجود ہے ہی نہیں، ہمارا وجود تو فنا ہو جانے والا ہے۔ حقیقی وجود اگر کسی کا ہے تو وہ پروردگار عالم ہے، وہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ تو لا موجود الا اللہ، حقیقت میں اگر کوئی موجود ہے تو وہ پروردگار عالم ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی موجود ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں اس کا سایہ اور اعتبار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، یہ دوسری چیزیں اگر موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا، اللہ تعالیٰ کی موجود کرنے سے موجود ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں گویا کہ اس کا سایہ ہے اور اس کا اعتبار، اور سائے کی تعریف حقیقت میں سائے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ یعنی اب دنیا کی ساری مخلوقات کی آپ تعریف کریں تو ساری مخلوقات کو تو اللہ نے پیدا کیا، تو حقیقت میں یہ پیدا کرنے والے کی تعریف ہو گئی۔ لہٰذا جس کی تعریف کرو وہ رب ہی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ اس کے وجود ہی کا ذل ہے۔ حقیقت محمدیہ اس کا اعتبار اول، یعنی اس کا سایہ اول، اللہ تعالیٰ کا پہلا سایہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کا سایہ اول ہوئے، اعتبار اول ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق ہمارے نبی کا نور ہے، اور سارا عالم یہ اس نور کے اعتبار۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سایہ اول اور اعتبار اول ہیں، اور باقی ساری مخلوقات یہ حضور کے سائے اور حضور کے اعتبارات۔ سیدھا مطلب آپ کو یوں سمجھاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور باقی ساری مخلوقات کو، پوری کائنات کو، پوری دنیا کو حضور کے نور سے پیدا کیا۔ تو یہ پوری کائنات حضور کے نور سے بنی اور حضور کے نور کا صدقہ ہے۔ بلا تشبیہ یوں سمجھے، دیکھیں ایک مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، جبکہ مثال کا جو اصل جس سے تشبیہ دی جا رہی مشبہ بہ سے کبھی کبھی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، صرف سمجھانے کے لیے بات بتائی جاتی ہے۔ دیکھیں یوں سمجھیں کہ دھوپ میں ایک آئینہ رکھ دیا جائے، آئینہ دھوپ میں رکھ دیا جائے، کیا ہوتا ہے اس میں؟ سورج کے سامنے جب آئینہ رکھ دیں تو سورج کی روشنی اس آئینے میں پڑتی ہے، اور پھر سورج کا عکس وہ سامنے دکھائی دیتا ہے کہ نہیں؟ آئینے کے مد مقابل اگر کوئی دیوار ہے تو اس کے اوپر وہ سورج کا عکس پڑتا ہے، کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ اولا پڑتا ہے، یہ ہم لوگ بولتے ہیں۔ تو آئینہ رکھ دیں، دھوپ میں ایک آئینہ رکھ دیا،
جس میں سورج کا عکس آ رہا ہے، سورج کا عکس آ رہا ہے، اب وہ ریفلیکٹ ہو کر دیوار پہ یا کسی اور سامنے والی چیز پر پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کوٹری میں بہت سے رنگ برنگے آئینے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک آئینہ ہم نے یہاں پہ رکھ دیا، اور اس آئینے کے سامنے ادھر وہ سامنے کسی کمرے کے اندر یا بہت سارے رنگ برنگے آئینے ہم نے یوں لائن سے سجا دیے۔ اب ظاہر سی بات ہے سورج کا عکس اس میں پڑ رہا ہے، اور اس کا عکس اب وہ سارے جو سامنے والے آئینے ہیں ان آئینوں پہ پڑے گا، تو وہ سارے آئینے بھی روشن ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ اس پہ تو ڈائریکٹ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، اور یہ سورج کی روشنی لینے کے بعد وہ سارے سامنے والے آئینوں کو دے رہا ہے، تو اس کے ذریعے سے اور بیچ میں اس کے وسیلے سے وہ سارے آئینے بھی روشن ہو جا رہے ہیں اور وہ بھی چمک رہے ہیں۔ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا؟ تو وہی فرماتے ہیں کہ کسی کوٹری میں اس کے مقابلے میں بالکل اس کی اپوزٹ سائڈ میں اس آئینے کے سامنے بہت سے رنگ برنگے آئینے رکھے ہیں، تو اس آئینے کی وجہ سے ان تمام آئینوں میں آفتاب کا عکس پہنچ رہا ہے، آفتاب کی سورج کی روشنی پہنچ رہی ہے، لیکن چونکہ ان کے رنگ الگ الگ ہیں لہٰذا مختلف رنگ سے سورج کے عکس نظر آ رہے ہیں۔ کوئی اگر لال رنگ کا ہے تو لال عکس نظر آئے گا، کوئی ہرے رنگ کا ہے تو ہرا عکس نظر آئے گا، کوئی نیلے رنگ کا ہے تو نیلا، کوئی پیلے رنگ کا ہے، تو وہ ان کے رنگ کی وجہ سے، ورنہ روشنی تو یہیں سے پہنچی۔ دیکھو اصل تو وہ سورج ہے جو آسمان پر چمک رہا ہے، اور اس کا پہلا سایہ دھوپ والے آئینے میں، جس کو ہم نے دھوپ میں رکھا تھا، پہلا سایہ اس میں پڑا ہے، اور اس کے دیے ہوئے عکس کوٹھی کے سارے آئینوں میں ہیں، یعنی یہاں سے عکس پہنچ رہا ہے وہ سامنے والے سارے آئینوں کے اندر۔ یہ اگر بیچ میں سے اگر یہ آئینہ اٹھا دیا جائے تو وہ آئینے چمکیں گے؟ کیونکہ وہ تو سائے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو چھاؤں میں ہیں، اس پر دھوپ پڑ رہی ہے تو اس پہ سورج کی روشنی آ رہی ہے، یہ اندر اپنے اندر سورج کی روشنی کو لینے کے بعد وہ سامنے والے سارے آئینوں کو دے رہا۔ اسی کو بیان کرتے ہیں کہ اب ان عکسوں میں سے جس کے حسن و جمال اور نور کی تعریف کرو وہ حقیقت میں آسمان والے سورج کی تعریف ہے۔ کیونکہ دیکھیں پہلے ہم ان آئینوں کی تعریف کریں گے، او ہو بہت اچھی روشنی، بہت اچھی چمک، تو یہ حقیقت میں اب اس آئینے کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ ان آئینوں میں جو روشنی پہنچی وہ اس آئینے کی وجہ سے جو دھوپ میں رکھا ہوا۔ اب اس آئینے کی تعریف ہم کر رہے ہیں تو یہ حقیقت میں سورج کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ اس کو روشنی کہاں سے ملی؟ جو آسمان میں سورج موجود ہے وہیں سے اس کو روشنی ملی ہے، تو حقیقت میں اب یہ تعریف کہاں پہنچ گئی؟ یہ حقیقت میں اس سورج کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح بلا تشبیہ سمجھیں کہ حقیقی نور اللہ تبارک و تعالی فرماتا اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمان و زمین کا نور ہے، آسمان و زمین میں جتنی بھی روشنیاں ہیں، جتنا بھی نور ہے، یہ سب اللہ کا نور ہے۔ تو حقیقی نور پروردگار کی ذات، اور حقیقت محمدیہ یہ پہلا آئینہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور یہ اللہ کے نور کا پہلا آئینہ، یعنی حضور نے اللہ کے نور سے روشنی حاصل کی ہے، اور اب ساری مخلوقات کو حضور روشنی تقسیم فرما رہے ہیں، روشنی بانٹ رہے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہلا آئینہ ہے، اور باقی سارا عالم، پوری دنیا، ساری مخلوقات، پوری کائنات وہ کوٹری والے رنگ برنگے آئینے ہیں۔ اب اگر بیچ میں یہ دھوپ والا آئینہ نہ ہو تو یہ کوٹری کے آئینے سب بے نور ہو جائیں، ان کی روشنی ختم ہو جائے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ کائنات پوری وجود میں آئی ہے تو حضور کے نور کے صدقے میں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کوئی بھی مخلوق نہ ہوتی، یہ کائنات ہی نہ ہوتی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں اپنے شعر میں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، یعنی حضور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ انسان کے جسم میں جان ہوتی تو انسان چلتا پھرتا زندہ مانا جاتا ہے، انسان کے جسم سے جان نکل جائے تو کیا ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مردہ۔ اب اس کو ہم گھر میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اٹھا کے لے جاتے کہاں؟ قبرستان لے جا کے دفن کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جان نکل گئی، اب وہ بیکار ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کی جان ہیں، حضور کی وجہ سے اور حضور کے وجود کے صدقے میں یہ دنیا قائم ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ دنیا ہی نہ ہوتی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور یہی تو حدیث کا مفہوم ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انا نور من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، کہ میں ایک نور ہوں اور میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا۔ میرے نور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا، اور پھر ساری مخلوقات کو میرے نور سے پیدا کیا۔ وہ حدیث نوری بھی ہے، غالباً اس سے پہلے کبھی میں نے بیان کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا کیا، ساری چیزوں سے پہلے کون سی چیز کو پیدا کیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔
پھر کیا ہوا؟ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا وہ نور گردش کرتا رہا، گھومتا رہا، اور اس وقت جب نبی کا نور پیدا ہوا تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ فرشتے تھے، نہ جنات تھے، نہ کوئی انسان تھا، نہ ہی آسمان، نہ ہی سورج، نہ ہی چاند، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نور کے 4 حصے کیے، اور پھر اس میں آگے تفصیل ہے کہ ایک حصے سے کیا پیدا کیا، دوسرے حصے سے کیا پیدا کیا، تیسرے حصے سے کیا پیدا کیا، پھر جو چوتھا حصہ بچا تھا پھر اس کے اور 4 حصے کیے، پھر ایک حصے سے ایک یہ چیز پیدا ہوئی، پھر دوسری چیز پیدا ہوئی، پھر تیسری، پھر جو چوتھا حصہ بچا تھا اس کے پھر 4 حصے کیے، پھر 3 حصوں سے الگ الگ مخلوق کو پیدا کیا، پھر جو چوتھا حصہ تھا اس کے مزید 4 حصے، اس سے بہت لمبی حدیث ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اصل ہمارے نبی کا نور ہے، اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور پھر حضور کے نور سے یہ پوری کائنات بنی، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ ساری دیگر مخلوقات، یہ ہمارے نبی کے نور سے بنی ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ حدیث نوری ہے، اور اس حدیث سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، حضور انسان بھی ہیں اور حضور نور بھی ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے، لیکن ظاہر اس بات ہے حضور کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے، دنیا میں بھیجا، اگر حضور اپنی نورانی شکل میں ہی آ جاتے تو انسان مانوس نہیں ہو پاتا، کیونکہ انسان سے مانوس ہوتا ہے، اپنے ہم جنس سے مانوس ہوتا ہے، اور اپنے ہم جنس یعنی انسانوں سے قریب ہوتا ہے۔ اگر حضور نورانی شکل میں آتے تو سب سے پہلے تو وہ نور برداشت ہی نہیں کر پاتے، انسان حضور کے نور کو برداشت نہیں کر پاتے تو قریب نہیں ہو پاتے، یا یہ کہ حضور نورانی شکل میں آتے اس کی وجہ سے دور ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے تقاضے کے مطابق حضور کو دنیا میں انسانی شکل میں بھیجا، تبلیغ کرنے کے لیے، اللہ کے احکام کو پہنچانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ حضور انسانی شکل میں تشریف لائیں، ورنہ حضور کی حقیقت کیا ہے؟ نور۔ تو یہ حدیث نور، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا ثابت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ اور باتیں ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے، یہ حدیث نوری اور اس کی کچھ تفصیل، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کے تعلق سے کچھ مسائل، اور پھر اعتراض۔ آریوں کی طرف سے قرآن پر اعتراض ہوتا ہے۔ آریہ ایک قوم ہے، یہ غیر مسلموں کی ایک قوم ہے، اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہندوستان کے اصل باشندے یہی ہیں، آریہ قوم، آپ نے ان کے بارے میں پڑھا ہوگا، کہیں پر بھی سنا ہوگا۔ تو یہ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، تو وہ ہم نے سننا ہے کہ قرآن پر اعتراض، جیسے ایک اعتراض میں آپ کو بتاؤں کہ کیا فرمایا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریف الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو یہ لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، معاذ اللہ، کیونکہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ ساری تعریفیں میرے لیے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اگر یہ خدا کا کلام ہوتا، یعنی خدا خود فرما رہا ہوتا، تو خدا کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ ساری تعریفیں میرے لیے ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ایسا کیوں فرمایا؟ پھر آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ یعنی اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور اگر یہ اللہ فرما رہا ہے تو اللہ تو کسی کی عبادت نہیں کرتا بلکہ اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ انہوں نے اعتراض کیا۔ تو اس کا بھی جواب ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اور پھر دیوبندیوں کی طرف سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف کرنی چاہیے، کسی بھی مخلوق کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، اور یا رسول اللہ یا پھر ہم یا غوث المدد کہتے ہیں تو اس کو وہ لوگ شرک کہتے ہیں، اور اس کا جواب بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔